دوستوں، اکثر مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، پڑھنے لکھنے نہیں دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو اسکول کالج جانے سے روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اور لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کو اسلام میں کم درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ دوستوں یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ اسلام میں تو لڑکیوں کا درجہ باقی مذہب سے بہت اوپر ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں مسلمان لوگ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجنے سے ڈرتے ہیں، یا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسکول اور کالج جانے سے ان کے بچے دین سے دور ہو جائیں گے۔ جب کوئی مسلمان لڑکی کالج جاتی ہے تو اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر غور و فکر کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ مگر دوستوں، وقت کے ساتھ ساتھ اور کالج کے ماحول میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر یا پھر اسکول اور کالج کے ماحول سے مسلمان بچے کا بھی پورا ماحول بدل جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں دینی تعلیم کی کمی ہونے لگتی ہے اور دنیاوی تعلیم یا پھر اسکول اور کالج میں دی جانے والی تعلیم بیٹھنے لگتی ہے۔ نئے نئے دوست بننے لگتے ہیں، نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، دوسروں کو دیکھ کے انسان کی طرح بننا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے، غیروں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہے اور انسان خود پر یعنی کہ خود کے مذہب پر ہی شک کرنے لگتا ہے اور اس کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنے ایمان کو کمزور کر لیتا ہے۔ دوستو، ہندو لڑکے اور ہندو لڑکیاں مل کر پہلے تو مسلمان لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کو ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں، ان کے حق کی باتیں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اپنا پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دماغ میں اسلام کے خلاف ساری باتیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹے پلٹے سوال اٹھانا، ان کے مائنڈ کو واش کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، جس کے چلتے کہیں نہ کہیں اس ماحول میں رہ کر ان کے بھی سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اور وہ بھی دیگر مذہب کے لوگوں کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور ان کے فریب کو سمجھ پانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، ہندوستان میں یہ سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے، بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمان اپنے بچوں کو کالج وغیرہ میں بھیجنے سے ڈرتے ہیں۔ مگر دوستوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے اس سے بچا جائے، یعنی اس پروپیگنڈے سے ہم کیسے خود کو محفوظ کریں، کیونکہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم دین پر چلیں، یعنی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچائیں۔ ہمیں اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہمارا پورا یقین اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اسباب ضرور موجود ہیں، لیکن سبھی چیزوں کے اوپر اللہ ہی غالب ہیں۔ آج کے وقت میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت کو اپنائیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں۔ دوستو، اگر ہم اپنے ایمان کو اسی طرح کمزور ہونے دیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بھی دوسرے مذہب میں شامل ہونے لگیں گے یا پھر ہم نام کے ہی مسلمان رہ جائیں گے۔ بلکہ آج کے دور میں ہی مسلمانوں کی ینگ جنریشن کو پہچان پانا مشکل ہے، یعنی کہ جب ہم کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ پتہ چل پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ نہ تو چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے اور نہ سر پر ٹوپی، ایسے میں یہ پہچان پانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو اپنی قوم کو بچانا ہے تو انہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا، ان کو اپنی زندگی میں دین کو لانا ہوگا اور دین پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر مسلمانوں کی نسلیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا بھی ہے، اسی کے چلتے ہی مسلمانوں کی ینگ جنریشن الٹے پلٹے کاموں میں لگی رہتی ہے، ناچ گانا کرنا، ٹک ٹاک
ٹاک ویڈیوز بنانا اور دوسروں کی نقل کرنا ہی اب ان کا مقصد رہ گیا ہے۔ مسلمان قوم کی ینگ جنریشن انہی کاموں میں اپنا پورا وقت ضائع کر رہی ہے اور الٹے پلٹے کام کر کے اپنی نسلوں کو برباد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوستوں، مسلمان صحابہ کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں کہ کیسے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کیا تھا، اور آج اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی صحابہ کی وجہ سے ہی ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ جب میدان حشر میں صحابہ کے ذریعے سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، تم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ دوستوں، اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیں گی۔ ابھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے، کیونکہ کوئی بھی غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اسے سدھارا نہ جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔